چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب میں ایک مزیدار بات پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ بتائیے کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، صحیح ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ کس پارے میں ہے؟ اما پارے میں، آخری سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پہلے پارے میں، بقرہ سے پہلے ہے، سورہ بقرہ سے پہلے ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلے پارے سے بھی پہلے۔ تو اصل میں جو ٹوٹل قرآن ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور 30 پارے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور 30 پارے۔ اچھا، بڑی مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا جو سمجھ میں آتا ہے مجھے وہ اس لیے ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے نا، ہم اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جو راستہ آپ پسند کرتے ہیں وہ دکھا دے، نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ لیکن جو لوگ بہک گئے اور جن کو آپ سادی ان کے راستے پہ نہیں چلانا، ٹھیک ہے، آپ دعا کرتے ہیں راستے کی، اور پھر اس کے بعد پورا قرآن آگے ہے۔ یہ اللہ بولتے ہیں کہ یہ راستہ ہے تمہارے لیے۔ تو کیا خیال ہے قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ سورہ قرآن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا خیال ہے؟ اگر ہم سب کچھ کر لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم سب کو جی آواز نہیں آ رہی ہے آمنہ۔ ہم شیطان سے سب سے زیادہ اوپر ہے، اور ہم جب بھی مطلب برے کام کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے، جب ہم برے کام کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے آ کے شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ ہاں، اصل میں یہ تو ہمیں جس کی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یہ تو وہ راستہ قرآن میں ہے۔ اور اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے تو ہمیں راستہ نہیں ملے گا، ہمیں اگر راستہ نہیں ملے گا تو ہم بہک جائیں گے، غلط راستے پہ چلے جائیں گے، اور غلط راستے پہ جائیں گے تو پھر آخرت میں جنت بھی نہیں ملے گی ہمیں۔ اتنی امپورٹنٹ ہے قرآن، ہے نا؟ قرآن تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پورا اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ قرآن کا ایک اور لفظ کیا ہے؟ قرآن کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا ایک اور نام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن کریم ہوا، اور ایک بولتے ہیں نا کلام اللہ۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا ایڈریس، اللہ کی باتیں، اللہ نے جو ہم سے رابطہ کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ ہے۔ تو کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی ڈائریکٹ اللہ کا کلام۔ اچھا، آپ لوگوں کو ایک بات بتائیے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا نا 1400 ایئرز پہلے، کیا حضور سے لے کے ابھی تک قرآن کچھ چینج ہوا ہے؟ ایک لفظ بھی چینج ہوا ہے؟ نہیں جی نہیں ہوا نا، اٹ از امیزنگ۔ 1400 ایئرز گزر گئے ہیں لیکن قرآن بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا۔ یہ دس از دا اونلی بک، یہ صرف یہی ایک کتاب ہے جو بدلی نہیں تو دوسری تمام کتابیں جو اللہ رب العزت نے بھیجی تھیں، جو یہودیوں میں بھیجی تھیں، جو دوسرے
نبی آیتیں بھیجی، وہ کتابیں لوگوں نے چینج کر دی. اب ان کو یہی نہیں معلوم کہ اصل اس کی لینگویج کیا تھی، کس لینگویج پہ اتری تھی وہ کتابیں. قرآن کس لینگویج میں اتری تھی؟ عربک میں اتری تھی نا. اور ابھی کس میں ہے؟ ابھی ہمیں کس میں ملتی ہے؟ عربی میں. ابھی بھی عربی میں ملتی ہے. تو قرآن اتری بھی عربی میں تھی اور ابھی بھی، اور ایک چیز بھی قرآن کی چینج نہیں ہوئی. تو اس کا اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ میری جو قرآن ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکے گا، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی. کچھ لوگوں کی کتابوں میں محفوظ رہے گی، کچھ لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہے گی. کتنے لاکھوں جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری قرآن بالکل ایکیوریٹلی جو ہے حفظ کر لی. ایک لفظ بھی وہ غلط جو ہے نہیں پڑھتے ہیں تو دوسرا ان کو کریکٹ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کا ہم پہ بہت ہی وی شوڈ بی تھینکفل. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا کلام دے دیا جو ہمارے لیے راہ دکھاتا ہے، ہمیں سیدھی راستہ دکھاتا ہے. اور اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جنت میں جائیں گے. صحیح ہے نا. اور وہ قیامت تک اللہ یہ جو ہے اس کو محفوظ رکھے گا قرآن کو. صحیح ہے. تو اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ سے کلام کریں، اللہ سے باتیں کریں، معلوم کریں کہ بھئی اللہ کو کیا پسند نہیں پسند. پھر قرآن جو ہے وہ اللہ جیسے بولتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقوں سے میں نے چیزوں کو سمجھایا ہے. میں نے جو ہے اس میں تمام کی تمام ایگزامپلز میں نے ڈال دیے ہیں، تمام ڈائمینشنز میں نے ڈال دیے ہیں. تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی اور کیا صحیح ہے، اور کیا چیز غلط اور کیا چیز نقصان دہ ہے. ثواب کس میں ملنا ہے، گناہ کس میں ملنا ہے. تو اللہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہوتا اور قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم تو اندھے ہوتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے. تو قرآن تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے اللہ کا، وہ قرآن ہے ہمارے لیے، ہے نا، جو کہ اللہ نے عربی میں اتاری ہے. اور اللہ کا جو کلام ہے وہ عربی میں ہے. اور ایک چیز جو سوچنے کی ہے کہ کوئی زبان جب آپ کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے مطلب جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. یہ امپاسبل ہے کہ ایک زبان کی کتاب دوسری زبان پہ آپ ٹرانسلیٹ کر لیں بالکل پرفیکٹلی کریکٹلی. دس از امپاسبل. تو قرآن تمہارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ اویلیبل ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے. پوری دنیا میں جو ہے تقریباً پہنچ چکی ہے ہر جگہ. آدمی اگر پڑھنا چاہے تو اللہ جو ہے وہ قرآن لے کے پڑھ سکتا ہے کہیں بھی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے. اب ہمارے لیے بھی بیٹے پلیز عیسیٰ، تو ہمارے لیے جو ہے قرآن اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر یعنی ہمارے لیے ضروری ہے قرآن کا پڑھنا. اور اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تو ہم لوگ راستہ نہیں پاتے. آپ ہزار بولیں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی تو میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، تو وہ اس سے بات نہیں بنتا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن آپ کہاں پڑھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم ہی بات ہوئی تھی. کتنی دفعہ؟ سوری 5 دفعہ. صحیح. کم از کم بھی ہم 5 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بھی بار بار پڑھتے ہیں نماز میں. ہم کم از کم 5 دفعہ. تو اللہ نے 5 دفعہ قرآن فرض کر دیا. پہلے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اللہ. پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں. یہ جواب ہوتا ہے اللہ کا کہ جو تم نے ابھی سیدھے راستے کی مجھ سے دعا کی ہے یہ ہے سیدھا راستہ. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہوئی. ہم کبھی بھی
اور یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ آپ کو بہت نقصان سے بچاتی ہے، شروں سے بچاتی ہے، آپ کو جو ہے نا، آپ بولیے آپ کے لیے ایک ٹارچ کی طرح ہے یہ قرآن، کہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو تم پیس پہ ہوگے، تو تم امن میں رہو گے، تم جو ہے تمہیں پریشانیاں نہیں ہوں گی، صحیح. اور اگر یہ نہیں ہو قرآن، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ جب قرآن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کتنی بے چینی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آخرت میں یوم حساب میں جب قیامت کے بعد اللہ کے پاس سب حاضر ہوں گے تو ہمیں جو ہے اللہ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے جو کام کیے تھے وہ کیوں کیے تھے. صحیح. اگر میں بولوں کہ یہ تو میری امی نے بولا تھا یا میرے ابو نے بولا تھا یا فلاں صاحب نے بولا تھا، تو وہ اللہ کے نزدیک وہ سالڈ آرگیومنٹ نہیں ہوگی. اور اگر میں بولوں قرآن یہ بولتا تھا تو اس کا مطلب اللہ آپ خود بولتے تھے یہ، ٹھیک ہے نا. اللہ بولتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی ذمہ داری لینے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والا آخرت میں دوسرے کا بوجھ یا ذمہ داری نہیں لے گا یا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صحیح ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مائنڈ میپ. یاد ہے مصطفیٰ عبداللہ مائنڈ میپ کا آپ کو یاد ہے؟ ہمیں مائنڈ میپ ہم بہت دفعہ وزٹ کیا کہ ذہن کا ہمارے کے اندر جو میپ ہوتا ہے نا، کہ کیا چیز کہاں ہے، کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، کس طرح ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا گیا ہے، جیسے سڑکیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کون ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی چیز، اور کون سی چیز کم امپورٹنٹ ہے. تو یہ سب جو مائنڈ میپ ہمارا بنتا ہے، یہ مائنڈ میپ بنے گا آپ کچھ کریں نہ کریں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کسی اور کی دین کے پیچھے پڑ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح ہم اب جو ہے وہ مغرب کے دین میں کے پیچھے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کا مائنڈ میپ تو بنے گا، وہ اللہ نے آٹومیٹک رکھ دیا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ مائنڈ میپ بناتے کس طرح ہے. اگر ہم یہ مائنڈ میپ قرآن کے لحاظ سے بناتے ہیں، اگر ہم یہ مائنڈ میپ اللہ کے دین کے لحاظ سے بناتے ہیں، تو وہ اکارڈنگلی کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے، کس طرح ایک دوسرے سے کنیکشن ہے چیزوں کا، تو وہ آپ کا صحیح ہوگا. اس لیے کہ وہ اللہ کے، جس طرح اللہ نے بولا ہے، جس طرح اللہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن میں، اس کے لحاظ سے ہوگا. صحیح ہے. اور اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ مائنڈ میں پھر کسی اور طریقے سے بن جائے گا. آپ مثال کے طور پہ اگر ہم مغرب کی یعنی ویسٹ کی یا یورپ کی یا امریکہ کی تعلیمیں پڑھ رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لحاظ سے ہمارا مائنڈ میپ بن جائے گا. لیکن یہ بڑی خطرناک بات، اس لیے کہ آخرت میں وہی مائنڈ میپ صحیح مانا جائے گا اللہ کے پاس، بلکہ دنیا میں بھی، جو اللہ نے اپنی اللہ کی ہدایت سے ہم نے ڈیولپ کیا ہوگا. جو قرآن ہے، جو نیچر ہے، ہماری اپنی عقل ہے، سمجھ ہے، آبزرویشن ہے. تو وہ مائنڈ میپ جو ہے وہ اللہ قبول بولتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ حجت ہے، آرگیومنٹ ہے، وہ لاجک ہے. ہماری لاجک جو ہے وہ قرآن ہے، ہماری جو لاجک ہے وہ قرآن ہے. اگر ہم قرآن سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہماری لاجک جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جائے گی. ایک لاجک تو اللہ نے دی ہوئی ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، وہ ایک لاجک، ایک بولیے کہ ایک فریم ورک ہے جو اللہ الستو بربکم، جو اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا، یا تمام جو بھی دنیا میں آنے والے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب تھے تو ان سے سب کو دنیا میں لے آئے تھے. اللہ پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بولا قالو بلا شاہدنا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم اس اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، اپنے اوپر، ہم جس طرح آپ نے ہمیں بنایا ہے زبردست، آپ جو ہے بہت زبردست خالق، اور آپ ہمارے رب ہیں. تو وہ اللہ نے نا، وہ تو بیسک لاجک اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ لاجک ہمارے پاس ہے. وہ ایک بیسک فریم ورک ہے دماغ میں، مائنڈ میپ جو بیسک جو اللہ نے دیا ہے. لیکن پھر ہم جب غلط راستوں پہ چلتے، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے نزدیک نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ انہوں نے پریورٹائز کیا ہوا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے نزدیک نہیں ہے، ان کا مائنڈ میں غلط ہو گیا ہے، وہ کسی اور طریقے سے ان کا مائنڈ میں بن گیا، کسی اور فلسفے پہ ان کا مائنڈ میں بن گیا. ٹھیک ہے، تو ہمارا مائنڈ میپ جو بنانے کے لیے قرآن سے تعلق اور قرآن سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ سوچئے میں مر گیا، پھر قیامت آ گئی، پھر اللہ کے پاس آ گیا، اللہ بولیں گے عابد ادھر آؤ، یا رب العزت فرما کیا بولیں گے کہ کیا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ نہیں، چلیں پہلے اللہ بولیں گے ارے عابد، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسے ہو، عابد تم تو فیل ہو گئے ہو اور تم تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاؤ گے. آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی فیل ہو، اللہ ہم سب کو پاس کرے، تو اللہ اگر بولے گا کہ بھئی تم تو فیل ہو گئے ہو، تم تو ہمیشہ دوزخ میں جاؤ گے، ہمیشہ دوزخ. آپ سوچئے وہ تو یعنی موت بھی نہیں آئے گی نا کہ آدمی مر جائے تو چلے ختم ہی ہو جائے، ہم ہمیشہ دوزخ میں. اور اگر اس کے برعکس اللہ بولے کہ عابد تم نے صحیح محنت کی، تم نے صحیح راستے پہ چلے، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ، تو آپ سوچ سکتے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ پوچھیں گے اچھا عابد ذرا تم نے یہ کام کیوں کیا بتاؤ. اب میں کیوں کیا بولوں گا، یا اللہ یہ تو فلاں نے بولا تھا، یا اللہ یہ اس نے بولا تھا، یا اللہ اس نے بولا تھا، میں نے یہاں پہ پڑھا تھا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اصل میں وہاں تو اللہ کو ہر چیز معلوم ہوگی نا. ہمارے ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے، ہمارے پاؤں بھی بول رہے ہوں گے، ہماری چمڑیاں بھی بول رہے ہوں گے. تو وہاں پہ جو اصل سیکیور جو آرگیومنٹ ہوگا کہ یا اللہ رب العزت یہ تو آپ کے کلام سے میں نے سمجھا تھا، یہ میں نے آپ کے قرآن سے سمجھا تھا. تو وہ فائنل آرگیومنٹ اگر آپ بولے قرآن سے سمجھا تھا، صحیح، آپ نے بالکل صحیح ڈیسائیڈ کیا، صحیح آپ راستے پہ چلے، صحیح ہے نا. اگر آپ قرآن چھوڑ کے کوئی اور چیز سمجھاؤ تو اللہ وہ آپ سے ہم سے قبول نہیں کرے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ قرآن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے اور کلام اللہ. اچھا اب آپ 5 دفعہ نماز میں اللہ سے کلام کرتے ہیں، پہلے آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کا راستہ، غلط لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے. پھر آپ آگے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ جواب ہوتا ہے جو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ سیدھا راستہ دکھائیں، تو وہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں سورہ پڑھنے کے بعد، کیا کرتے ہیں کوئی بتائیں گے مجھے؟ مریم ہیں آپ؟ مریم اچھا وہ چلے گئی ہے. آمنہ بتائیے آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا زینب کہ آپ جب نماز میں پہلے تو الحمد شریف پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا دیں. پھر اس کے بعد آپ کو اللہ بولتے ہیں اچھا یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ. آپ اللہ کے کلام پڑھتے ہیں نا، کوئی سورہ پڑھتے ہیں یا کوئی آیات پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. اچھا وہ سورہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائیں گے سورہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے الحمد شریف پڑھا، پھر سورہ پڑھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے. تو رکوع کرتے ہیں. ہاں ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے مان لیا آپ کی بات، ابھی جو آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم نے مان لی، بالکل آپ نے صحیح بولا، ہم انشاءاللہ آپ کی مرضی سے ہم ایسا ہی کریں گے. جھکنا مطلب ہوتا ہے نا کسی، میں آپ کے حکم کے سامنے جھک گیا، جھکنے کا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میں نے مان لیا، میں آپ کے تابع ہو گیا. صحیح ہے، آپ رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پوری طریقے سے بولتے ہیں کہ یا اللہ بس میں آپ ہی کا ہوں، میں آپ ہی کے احکام کو ماننے والا ہوں، میں آپ ہی کے دین میں پورا کا پورا داخل ہو گیا. پھر آپ 2 سجدے کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر الحمد شریف اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، پھر آپ سورہ پڑھتے ہیں، پھر آپ جھک جاتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ بھی مان لیا، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. تو نماز میں
नमाज आप किस जबान में पढ़ते हैं? नमाज किस जबान में पढ़ते हैं हम लोग? अरबी। अरबी में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बोला। नमाज हम जो पढ़ते हैं अरबी में पढ़ते हैं। आप नमाज उर्दू में पढ़ सकते हैं? नहीं। नहीं, या इंग्लिश में भी नहीं पढ़ सकते ना, अरबी में पढ़ते हैं। तो अरबी में क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि अरबी में कलाम अल्लाह उतरा है। अल्लाह का जो कलाम है, जो उर्दू में कुरान भी शरीफ है, नहीं अरबी में पढ़ उतरी है। सकते। जी दोबारा बोलिए। उर्दू में भी नहीं पढ़ सकते। जी वही यानी इम्पोर्टेंट है, हमें अल्लाह बता रहे कि देखो अरबी इतनी इंपॉर्टेंट है। अरबी में तुम मुझसे गुफ्तगू करोगे वो अरबी में, इसलिए कि अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसके मायने बहुत हद तक बदल जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। नमाज, कुरान जो है सिर्फ लफ्ज नहीं है, कुरान एक पूरा का पूरा आप बोलिए वो मिजाज है, वो हमें आप बोलिए कि एक डायमेंशन है, वो एक आप बोलिए नजरिया है। कुरान सिर्फ किताब नहीं है, कुरान जो है ना वो आपको, जो मिसाल के तौर पे आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अगर सीरा पढ़ी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार मक्का को या कुफार को दूसरे इलाकों के जब आप कोई दावत देते थे तो दो चीजें करते थे। एक तो अपना ही बात करते थे, जिस तरह ताइफ गए, आपने लोगों को बुलाया, ठीक है, दीन की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने क्या किया, आप पे पत्थर मारे, आपको जख्मी कर दिया। इसी तरह आप जब बात करते थे, हालांकि हुजूर से हम सबसे बेहतर बात करते थे, लेकिन बड़े मजे की बात है जब कुरान पढ़ते थे हुजूर तो लोग परेशान हो जाते थे, बोलते थे अरे ये तो जादू है। वो अपने कानों में उंगलियां डालते थे कि इसका तो असर हो जाएगा हम पे। लोग बाकायदा जो कुफार हैं, जो नए लोग आ रहे होते थे ना बाहर से, मक्का में सब आते थे हज के लिए और उम्रे के लिए, तो जो बाहर से लोग आ रहे होते थे तो उनको बोलते थे कि देखो यहाँ एक जादूगर है, उसके पास ऐसा जबरदस्त कलाम है कि वो पढ़ता है तो लोगों पे जादू हो जाता है। तो कुरान इतना जबरदस्त कलाम है, कुरान असर करता है अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए। कुरान जो है ना हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे खालिक के पास ले जाता है। अरबी में उर्दू में पढ़ेंगे तो उसका वो मजा जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो जो इफेक्ट है वो खत्म। पंखा चला दिएगा, उसका जो वो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो अरबी में कुरान पढ़ना बहुत जरूरी, इसलिए कि आप नमाज में भी क्या करते हैं, नमाज में भी अरबी में पढ़ते हैं कुरान, नमाज में अरबी में पढ़ते हैं ना, तो दैट इज द एक्चुअल यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, तो अरबी में हम पढ़ते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए ये हुई कि इतने साल 100 साल गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता हम अरबी से दूर होते चले गए। जब अरबी से हम दूर होते चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस्लाम से भी दूर होते चले गए, अपने दीन से भी दूर होते चले गए। हमारा मिजाज जो है फिर वो कुरान नहीं बनाता, हमारा मिजाज जो है या तो वो हमारी जो वेस्ट की तालीम है यूरोप वो बनाती है, या फिर हमारे उलेमा हैं उनके लिहाज से हमारा मिजाज बनता है, डायरेक्ट कुरान नहीं बनाता। ठीक है ना, ठीक है, उलेमा भी अच्छी बातें करते होंगे लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो आपसे अरबी में भी नहीं खताब करते, और जो कुरान है वो तो तमाम जितने भी लोगों की बातें हैं सबसे बेहतर बात, सबसे ज्यादा इफेक्टिव बात, सही है। तो हमें, मैं जब बोलता हूँ ना कि भाई हमें अरबी में कुरान पढ़नी चाहिए तो लोग बोलते हैं नहीं अरबी तो बड़ी मुश्किल जबान है। मैं बोलता हूँ अरे अरबी मुश्किल जबान है तो इंग्लिश बड़ी आसान जबान है, इंग्लिश तो तुमने सीख ली। हालांकि अरबी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है ना, तो अरबी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अरबी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन शैतान आपको नहीं सीखने देता। शैतान बोलता हो बड़ी मुश्किल है, तुम्हें फिर ये भी काम है, तुम्हें तो होमवर्क भी है, तुम्हें तो ये भी करना है, तो आपको अंग्रेजी सिखा देता है, आपको दूसरी जबानें सिखा देता है शैतान, लेकिन आपको अरबी नहीं सीखने देता। ठीक है, लेकिन हमें जो है कुरान अरबी अरबी जो है दो तरीके से, एक तो है कि आप अरबी जो है आप बोलिए कि पूरी जबान पे हावी हो, आप बोल सकते हो, और लेकिन बोलने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अरबी बोलने के लिए ना, किसी कोई भी जबान बोलने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं एक जबान सीखूं
اور پھر میں بولوں نہیں تو کچھ عرصے بعد میں بھولنا شروع ہو جاؤں گا زبان. ٹھیک ہے, لیکن ایک زبان, ایک جو ہے وہ کتاب کی زبان ہے. مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ انگلش کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے انگلش. صحیح ہے نا. تو اسی طرح ہم قرآن کی جو زبان ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی قرآن کو عربی میں سمجھتے ہیں لیکن ہم عربی بول نہیں سکتے, اس لیے کہ پریکٹس نہیں. ٹھیک ہے, جو اصل ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ بولنا نہیں ہے بلکہ وہ سمجھنا ہے, یعنی قرآن کو سمجھنا کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہیں, اللہ جو ہے ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں, کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں, کس چیز سے منع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں. ہم میں سے ایک میں اقبال, علامہ اقبال تھے نا ہمارے, جو بولیے کہ فلسفر, اور انہوں نے جس طرح دین کو پیش کیا, اسلام کو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پیش کیا. تو ان کو بچپن میں عربی سکھا دی گئی تھی. جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کو عربی اور قرآن, ان کے امیر حسن صاحب ایک ان کے ٹیچر تھے, تو ان کے والد نے, علامہ اقبال کے والد نے جو ہے امیر حسن کو دے دیے تھے اقبال. انہوں نے, بلکہ امیر حسن نے بولا مجھے دے دیں, میں اس کو سکھاؤں گا. تو ان کو عربی بھی سکھائی انہوں نے, اور قرآن سے ان کو جوڑا, قرآن کی تعلیم دی, اور وہ پھر زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے. جو علامہ اقبال ہیں وہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے. تو اب کیا, جب وہ شاعری کرتے ہیں نا تو وہ کسی آیت ہی کی تفسیر قرآن ہی کو بیان کر رہے ہوتے. میں جب علامہ اقبال کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ تو قرآن کی آیات ہے, اس کی تفسیر کر رہے اپنے اشعار میں. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسے. تو پھر میں نے جب ان کی ہسٹری پڑھی, جو میرا اقبال ابھی مجھے آمنہ دکھایا بھی تھے, تو جب میں نے ہسٹری پڑھی تو معلوم ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اقبال نے عربی بھی سیکھ لی تھی اور قرآن بھی پڑھتے تھے باقاعدہ. تو وہ ان کا یہ روٹین تھا کہ فجر کے وقت یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے اقبال, آپ کو معلوم ہے اقبال روتے تھے. قرآن جب پڑھتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ کوئی میرا بڑا ساتھی کو ایکسپلین کرے گا روتے کیوں تھے اقبال؟ کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہاں, وہ ان کو صحیح اسلام نظر آتا تھا. ان کو ڈر لگتا تھا کہ دیکھیں ہم غلط راستے میں پڑے ہوئے, میری پوری لوگ غلط راستے میں پڑے, مسلمان امت جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑی ہے. یا اللہ میں ان کو راستہ کس طرح دکھاؤں. حقائق کو, حضور سے بہت محبت کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا اقبال کے سامنے وہ رو پڑتے تھے. تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی مذہبی آدمی روئے گا یا غیر مذہبی آدمی اس قسم کی حرکتیں کرے گا؟ روحی کیا خیال؟ جی سر, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے اقبال کا شعر میرا فیوریٹ جو ہے فارسی کا, حالانکہ بچوں کو تو کی محفل میں تو نہیں سمجھنے والا, لیکن بہرحال وہ یاد آ رہا ہے مسلسل آپ کی باتیں سن کے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, سبحان اللہ, روز محشر. حقیقت. جی وہ مجھے بس نا, آپ بات کر رہے ہیں اور میرے دماغ میں وہی گونجے جا رہا ہے شعر. جی جی جی, اقبال نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں نے کوئی بات قرآن کے باہر نہیں کی, نہیں اور کی. اگر میں نے قرآن کے بعد باہر کوئی بات کی ہو قرآن کو چھوڑ کے, تو اللہ آخرت یوم الدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی, ان کی قدم چومنا نصیب نہ فرمائے, اور نہ مجھے فرمائے. میرے امت کے سامنے مجھے ذلیل کر دے اللہ. سر صحیح ہے. تو اتنا اقبال کی پوری تیقن, صحیح کوشش, دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں بولا کہ اقبال نے بالکل قرآن, اقبال نے پوری صحیح, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بالکل قرآن ہی کو لوگوں تک پہنچائے, قرآن کے میسج. سر اتنا اور تیقن, انہوں نے وہ اپنے اتنی, کلام پہ بہت کمال ہے, اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی اس کو پورا کیا ہے. ان کی ہر فکر جو ہے وہ اس پیرائے میں ہی ہے کہ دین اور آگے, مطلب جو انہوں نے وہ سوچا, آج ایسا لگتا ہے جیسے پریڈکشنز کر دی انہوں نے ہر معاملے کے اندر.
ہمیں نظر آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے جو جو فکر دی ہے، چاہے ایجوکیشن میں دیکھ لیں، چاہے سیاست میں دیکھ لیں، معیشت میں دیکھ لیں، معاشرت میں دیکھ لیں، ہر ایریا کو کور کیا انہوں نے اپنے کلام میں. جی جی، آپ نے اتنی صحیح بات بولی. میں یہی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جتنا زیادہ دین کو علامہ اقبال نے کور کیا، میں دیکھتا نہیں دوسرے لوگوں نے اتنا دین کو کور کیا. بڑے بڑے علماء بھی میں نے کسی نے دیکھا. نہیں. اچھا، جی اقبال نے صرف اصول و ضوابط کو نہیں، بلکہ اقبال نے انسان کو ڈیفائن، انسان ایگزیکٹ. ہے کیا. اقبال کو یہ شکایت تھی علماء سے کہ آپ لوگوں نے تو انسان کو نہیں سمجھا، آپ نے انسان کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، انسان کے مقام کو نہیں سمجھا. مقام کو نہیں سمجھا. تو یہ اللہ کی بڑی شان تھی. اللہ نے اقبال کو اس میں بڑا دسترس دیا تھا. اور میں تو بڑا اس لحاظ سے میں جتنا اقبال کو پڑھتا ہوں تو میں اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہوں. میں اس لیے نہیں متاثر ہوتا کہ اقبال یہ بات بول رہا ہے، میں اس لیے متاثر ہوتا ہوں کہ بچپن سے اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑا ہے اور میں نے اپنا کنسیپٹ آف دین بنایا تھا. اور یہ کنسیپٹ بہت، اللہ کا شکر ہے کہ بہت وائڈ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا. اور میں جب کچھ علماء کو پڑھتا تھا تو خود سے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ ان میں وہ وڈتھ نہیں ہے سمجھ کی جو جی قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے. اور پھر میں نے جب اقبال کو پڑھا، آئی واز، بتائیے میں کتنا اولڈ ہوں گا جب میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا. کوئی گیس کرے گا؟ اچھا سر، آپ ٹھیک نے ہے. ایک دفعہ بتایا تھا آپ نے لیٹ 50s میں شاید پڑھنا شروع کیا. میں نے 51 ایئرس کی عمر میں نے اقبال ہاں پڑھنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے میں ایجوکیشنسٹ تھا. مجھے گو کہ میں مرچنٹ نیوی میں تھا، لیکن مجھے ایجوکیشن سے لگاؤ تھا. میں نے جان ہالٹ کو پڑھا تھا اور لوگوں کو پڑھا تھا اور اپنے کنسیپٹ ایجوکیشن اور انسان کو میں بچپن سے آبزرو کرتا تھا. لیکن جب میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو میں خوش اس لیے ہوا الحمدللہ کہ بہت ساری باتیں جو میں بالکل الگ طریقے سے سوچتا تھا دوسرے لوگوں سے، تو اس کو ری انفورس کیا، جس میں مولانا مودودی بھی تھے، انہوں نے بھی ری انفورس کیا بہت حد تک. علامہ اقبال پڑھا تو وہ چیزیں ری انفورس ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ مجھے ایک ہائر لیول پہ لے گئی. سر، ابھی میں میں جب ڈاکٹر اقبال، اسرار احمد کو کریکٹ کرتی ہوں. قرآن کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے کوئی ایسی آیت جس میں اقبال سے لنکڈ کوئی شعر ہو اس کو ضرور کوٹ کرتے ہیں ہمیشہ. تو ان بہت انڈرسٹینڈنگ ان سے بڑھتی ہے. اور میں نے بھی اقبال کو اب ڈیپلی پڑھنا شروع کیا. ویسے تو بچپن سے بہت پڑھتی تھی، سنتی تھی، کیونکہ میری مدر جو تھی انہوں نے پرشین میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. اور انہوں نے کیا بھی اسی لیے تھا کیونکہ وہ ماشاء اقبال اللہ، کے فارسی کلام کو سمجھنا چاہتی تھی. تو وہ ہمیں، بہت ہماری ایوننگ ایکٹیویٹی یہ ہوتی تھی شام کی چائے کے وقت امی علامہ اقبال کی کوئی بھی جو ہے وہ نظم ہمیں دے دیا کرتی تھی اور پھر ہم سے اس کو کہتی تھی کہ اس کو پڑھ کے سنائیے، اور پھر وہ اس کو ایکسپلین کیا کرتی تھی. تو ہمارے یہاں شکوہ جواب شکوہ کا باقاعدہ مقابلہ ہوا کرتا تھا. امی کہتی تھی ایک شکوہ پڑھے گا، دوسرا اس کا جواب اس میں سے ڈھونڈ کے ہم بتائے گا. اصل میں تو شکوہ اور جواب شکوہ مجھے اقبال کی طرف لایا تھا بچپن میں. صحیح مجھے کچھ کہا سر. اشعار یاد ہو گئے تھے ان کے اور وہ متواتر پڑھتا رہتا تھا میں. وہ مجھے جو ہے زبانی یاد تھا، اتنا امی زبردست کہ گنگنانے میں وہ، بھی جو ہے نا ہمیں کبھی کبھی علامہ اقبال کی نظمیں جو ہیں گنگنا کے سنایا کرتی تھی. تو وی ہیو گرون اپ ود اقبال، بٹ سمجھ نہیں آیا، وہ لیول کا نہیں سمجھ آیا جو اب ان کا سمجھ جی، آنا شروع ہوا ہے. وہ اصل میں ہوتا یوں ہے روہی بہن کہ ایک ڈائمنشن ڈیولپ جب آپ جتنا پڑھتی ہیں نا، مثال کے طور پہ جتنا میں قرآن پڑھوں گا میں اتنا میرا ذہن جو ہے نا قرآن کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا مجھے قرآن کے مطابق ذہن ہوتا چلا جائے گا میرا ڈائمنشن جو ہے نا وہ قرآن کیا ہو جائے گا کہ میں قرآن کی نظروں سے چیزوں کو دیکھوں گا. جس طرح مولانا مودودی نے اقبال کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ قرآن سے دیکھتا تھا اور قرآن سے سوچتا تھا. اقبال کے بارے میں مولانا مودودی نے اتنی بڑی بات جی. جو ہے وہ فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اور وہ آپ لوگوں کی جو جب ہجرت ہے نا اس ڈائمنشن کو ہمارا میں کبھی، قرآنک ہو جاتا ہے، سوری، جب ڈائمنشن ہمارا قرآنک ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہمیں صحیح نظر آتی ہے، صحیح جگہ پہ. ہمارا مائنڈ میپ جو ہے نا وہ درست ہو جاتا ہے اگر ہمارا ڈائمنشن. اور یہ ڈائمنشن کے لیے قرآن بہت ضروری ہے. اس قرآن کے بغیر صحیح ڈائمنشن ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ لوگوں کی قرآن ہجرت کے بہت بارے میں جب، امپورٹنٹ. سوری سر، جی جی،
نہیں سر آپ بولیے میں سن رہی ہوں. جی نہیں میں یہی بڑھتا کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں اتنا ضروری آپ بولیے کہ ہماری پوری ڈیولپمنٹ کے لیے، مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ بولیے اتنا ضروری ہے کہ وہ ہم اس کے لحاظ سے دیکھ نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہم بہک گئے. مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن چھوڑ کے متراجم ترجمے پکڑ لیے ہیں، تفاسیر پکڑ لی ہیں، لیکن قرآن سے رابطہ بالکل کم. جی احادیث پکڑ لی ہیں، احادیث کی کتاب پکڑ لی ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. بہر کیا ہے، میں پوچھوں گا، کس سے پوچھوں میں؟ ہاں بھائی مصطفیٰ عبداللہ یہ بتائیے کہ کتنے چانسز ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی ہوگی یا کوئی آیت غلط جگہ پہ اللہ نے رکھ دی ہوگی؟ کوئی بھی نہیں. ہاں کیا خیال ہے؟ کتنی کوئی بھی آیات نہیں ہو جہاں سکتی ہیں، کتنی نہیں کوئی پرسنٹ بھی غلطی پاسبلٹی نہیں ہے؟ ہوتی، جی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی. ہو ہی نہیں سکتی. اچھا کیوں نہیں غلطی ہو سکتی ہے بتائیے؟ یہ بڑا مزیدار سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اگر یہ ہم سمجھ گئے نا تو ہم بہت چیزیں سمجھ جائیں گے. یہ غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوچیے سوچیے، آپ کو معلوم ہے اس کا جواب. بولا قرآن میں غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے بولا، ہاں آئینہ بولا. اس لیے اللہ بالکل. غلطی نہیں کرتا. سر قرآن میں غلطی اس لیے ہو سکتی کیونکہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا. جی اللہ پرفیکٹ ہیں، اللہ پرفیکٹ ہیں، اسی لیے غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ غلط صحیح کیا ہوا اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اللہ بالکل پرفیکٹ ہے، تو قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ یہ بتائیے دوسری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی؟ سر جو ہو انسان سکتی ہے، ہو بہت سکتی ہے چانسز ہیں، کیونکہ بہت غلطیاں ہوتی ہیں، آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی صحیح پوزیشن پہ ہے. اب آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ یہاں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جی سینٹینسز آگے پیچھے بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. بہت سارے کنسیپٹس ہیں جو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ کرتے ہیں تو وہ کنسیپٹ کا جو نچوڑ ہے بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اصل چیز وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو قرآن تو بالکل پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے. اور اگر یہ پرفیکٹ ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارے خالق نے بنایا، جو خود پرفیکٹ ہے، جس کی ہر چیز اس نے پرفیکٹ زبردست. میں آپ کو بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کتنی پیاری. پھر دوسری بڑے مزے کی بات یہ، چلیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور یہ پھر میں آپ لوگوں کو بھی چانس دوں گا. اوکے لیٹ می سی. سر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رحمان میں اپنی ساری تعریف کے بارے میں بتایا کہ میں نے پھول بنائے، میں نے ایک انسان کو مٹی سے بنایا، میں نے جنت جہنم بنائی، میں نے اتنی ساری چیزیں بنائی. سبحان اللہ، بالکل آپ صحیح بولے. میں یہی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیے یہ بڑے مزیدار. یہ میں نے کل کسی نے مجھے بھیجی تھی، میں نے بولا بھائی میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. نظر آ رہا ہے آپ کو یہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله. तारिया तारिया मुझे लग रहा है ये जो आपने वीडियो दिखाई है ना, ये मुझे अजान की वीडियो है। दोबारा बोलिएगा बेटे। ये अजान की वीडियो है क्या? ये मुझे कहीं व्हाट्सएप आप लोगों ने एक चीज गौर की, कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है चीजें। हर चीज, इंसान भी अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। हर चीज अल्लाह की जो है बहुत खूबसूरत। बोलते हैं ना कि अल्लाह जो है वो जमील है और जमाल को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है। अल्लाह बहुत प्यारे, यानी मैं असल में जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अल्लाह कोई बहुत गुस्से वाले और कोई बहुत बदला लेने वाले हस्ती नहीं है। ठीक है, इंसान इस तरह हो सकता है, अल्लाह तो बहुत प्यारे, बहुत हर चीज को सही बनाने वाले, हर चीज में बहुत खूबसूरती पैदा करने वाले। आप हम जिस्म के अंदर भी जाते हैं, कितनी खूबसूरत अल्लाह ने ऑर्गन्स हमारे बनाए हुए। तो अल्लाह तो बहुत खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करते हैं। अगर हम अच्छे रहें, अच्छे बन के रहें, अच्छा किरदार रखें, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह यही चाहता है कि भाई हम अच्छा किरदार। जी आईना बोलिएगा। सर मैं आपसे बोल रही थी कि अक्सर कहीं ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे कि तो नमाज में मम्मा से पूछी होती हूँ, फिर कोई कुरान में पूछी होती हूँ, मैं पूछती हूँ मम्मा से गुनाह तो नहीं मिलेगा? तो मेरी मम्मा कहती है कि अल्लाह ने थोड़ी ऊपर कोई गुनाह गिनने के लिए बैठे में डंडा लेके थोड़ी बैठे हुए कि हर वक्त तुम्हारे गुनाह भी दिखते रहेंगे। अल्लाह में तो बहुत अच्छे हैं वो, जैसे वो लोगों से बहुत ज्यादा हमदर्दी करते हैं। और जी देखिए, अल्लाह आपको बार बार नहीं पकड़ता, नहीं। अल्लाह तो असल में अल्लाह देखता है कि आपकी नियत क्या है, आप कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे अपने आप को। अच्छा अल्लाह अल्लाह अच्छा ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे बड़े हैं ना, सबसे ऊंचे हैं। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने किसको पैदा किया है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। जी अल्लाह सबसे बड़े अजीम है। तमाम जितनी अल्लाह की तख्लीक है, जितनी खलकत है, जितनी मखलूक है, उसमें सबसे जो बेहतर है वो इंसान है। जी इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी आप सोचिए कि तमाम जितनी भी कितनी अल्लाह ने मखलूकात पैदा की, उन सब के ऊपर इंसान को रखा। फरिश्तों ने भी इंसान को सिजदा किया, जिन्हों ने भी इंसान को सिजदा किया। तो सर मैं इंसान को तो अल्लाह ने बहुत जिम्मेदार मखलूक बनाया, बहुत ज़बरदस्त मखलूक, और हमें उस जिम्मेदारी का लिहाज रखना चाहिए है। हम ये नहीं कर सकते कि केयरलेसली, अगर हम केयरलेसली ज़िंदगी
گزارتے ہیں اور ہم غلط مائنڈ میپ بنا لیتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم تو بہت بڑی غلطی کریں گے. ہم نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا, اپنی ذمہ داری ہی نہیں پہچانی جو اللہ نے ہمیں دی تھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا اور امپلیمنٹ کرنا. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے. سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی دی ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں. آپ یعنی انسان کے پاس خالی یہی رائٹ ہے, بس باقی جو جانور ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے, اور جو جن ہیں اور یہ سب ان کے پاس نہیں ہے. خالی انسان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کیا کرے. جی یعنی بہت ساری جنوں سے اوپر بنایا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ اتنی چیزیں بنا سکتے ہیں, جن نہیں بنا سکتے. کتنی چیزیں انسان بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے بنانا ہی چھوڑ دیا. اب وہ کافر بنا رہے ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں وہ بنا رہے ہیں. جو ہمارا کام تھا بنانا, یہاں پہ نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کرنا, ہم جتنا چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں اتنے ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی طاقتوں کو, اللہ کی قوتوں کو ہم پہچاننے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مسلمان تو ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے دوسرے انسانوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, حضور کی عادتیں دیکھ لیں, حضور کی سوفسٹیکیشن دیکھ لیں, حضور کا بات کرنے کا طریقہ دیکھ لیں, حضور کی دوستی کو دیکھ لیں. حضور سے آ کے اتنی محبت کرتے تھے لوگ, اس کے باوجود حضور سے آ کے ایسے ایسے سوال کرتے تھے, ہم حیران ہوتے کہ حضور سے ایسے سوال کیسے کر رہے ہیں. سر میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حضرت ایک بندے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو بھی بندہ بات کرتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کو لگتا, اس بندے کو لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. یہ آپ نے اتنی اچھی بات بولی. حضور ہر ایک سے کیسی زبردست طریقے سے بات کرتے تھے, وہ سمجھتا تھا اس سے ہی محبت کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ حضور کے لوگ فدا ہوتے تھے, اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. حضور سے چمٹے رہتے تھے نا, حضور کو فکر مند رہتے تھے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح حضور نے خود بنایا نا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اللہ نے تو ان کو بنایا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی اپنے مائنڈ کو, اپنے مزاج, اب جب مائنڈ میپ درست کر لیا تو پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں ہم مائنڈ میپ کرپٹ کریں گے وہ ہماری ہر چیز غلط ہو جائے گی. ہماری مائنڈ میپ اگر قرآن اور اللہ کے احکام اور نیچر کے مطابق نہیں بن رہا, نیچر بھی جو کہ اللہ ہی کا کلام ہے, اللہ کے اصول ہے, اگر اس کے مطابق نہیں بن رہا تو پھر ہمارا مائنڈ میپ غلط, وہ اللہ کے, ہم دین میں نہیں ہیں اور اللہ ہم سے بہت سخت پوچھ کرے گا کہ تم کیوں نہیں, تم نے اپنا مائنڈ میپ صحیح بنایا. اب آپ بولیں گے مائنڈ میپ صحیح کیسے بناتا اللہ, تو آپ بولے گا اللہ تمہارے پاس قرآن نہیں تھی, تمہارے پاس نیچر نہیں تھا, تمہیں میں نے اتنی آیات نہیں دی تھی. ابھی میں سامنے دیکھ رہا, اتنا پیارا پہاڑ نظر آ رہا ہے, درخت نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب جو ہے اللہ ہم سے پوچھیں گے. سر آپ نے, میں نے ایک اور حدیث سنی تھی کہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمان ایک صحابی کے گھر میں گئے کہ آپ کھانا کھلا دیجیے گا. تو حالانکہ ان صحابی کے گھر میں کھانا بہت زیادہ کم تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے, میں ان کو واپس. پھر انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ کیا کریں کہ برتن میں کھیل میں لگائیں تاکہ وہ تھک کے سو جائیں, اور جب ہم کھانا کھائیں گے نا تو آپ موم بتی بجھا دی کر تاکہ مہمانوں کو لگے ہم کھائیں لیکن ہم نہیں. اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل پتہ چلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو خود بتاتے تھے نا, ان پہ وحی ڈالتے تھے, ان کی تو اللہ تعالیٰ کو خود ہی بتاتے تھے, اسی سے قرآن نازل ہوتا تھا وہی کے لیے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے بہت زیادہ خوش. جی جی, حضور میں ہر اچھی عادت تھی نا, اور قرآن کی بہت پیاری آیت ہے, انشاءاللہ میں آپ کو پھر آگے کبھی پڑھ کے سناؤں گا کہ تم اچھائی کرو, برائی بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو, تو وہ تمہارا اگر دشمن بھی ہوگا تو تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. یہ بہت پیاری آیت ہے قرآن کی. نہیں تو عموماً یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اگر دوسرا آدمی بھی اچھے تعلقات کرنا چاہے گا, تم بھی اچھے تعلقات کرنا چاہو گے تو تمہارے تعلقات اچھے ہوں گے. نہیں, قرآن بولتا ہے, اللہ بولتے ہیں کہ تم
اگر اچھے ہو جاؤ گے تو دوسرے بھی تمہارے لیے اچھے ہو جائیں گے. یہ قرآن بول رہا ہے تو قرآن کا بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی دنیا تو بہت پیاری ہے بیٹا. بس اللہ معاف کرے, ہم لوگ ایسے غلط راستے میں ہم نے غلط پریورٹی کر لی ہیں. اب جو قرآن اللہ کی زبان ہے وہ تو ہم نہیں سیکھتے, ہم دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اچھا ہمیں نوکری مل جائے گی. اگر مجھے کل کو یہ بولے کہ بھئی دیکھیں ایک جرمنی میں ایک بڑی زبردست جاب ہے اور اس میں اتنی زیادہ تنخواہ ہیں اور یہ فیسلٹیز ہیں, لیکن تمہیں 6 مہینے میں جرمن سیکھنی ہوگی, جرمن لینگویج. میں سیکھ لوں گا 6 مہینے میں, جاب کو حاصل کرنے کے لیے سیکھ لوں گا. لیکن میں یہ نہیں سوچ رہا کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ میں نے تو آپ کی زبان سیکھی نہیں, میں آپ کے کلام سے بے خبر رہا, نماز میں کیا پڑھتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں نماز میں آپ سے کیا مانگتا تھا, آپ کیا جواب دیتے ہے نا. تو یہ تو میرے نزدیک بہت کمزور حجت ہوگی نا. اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. دراصل میں سوچنا چاہیے, ہم لوگوں نے اپنی پریورٹیز غلط کر لی ہیں, اس پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے جو ہمیں سمجھانے والے ہیں وہ خود غلط راستے پہ نکل گئے ہیں, ان کی تعلیمات قرآن کے مطابق نہیں ہیں, کئی جگہ پہ قرآن کے خلاف تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے ہمیں بڑی دعا کرنی چاہیے. اصل میں تو انسان کا جو معاملہ ہے ڈائریکٹ, ہر آدمی جو ہے نا اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے. اللہ جو ہے نا ڈائریکٹ میرا تعلق اللہ سے ہے, اور آخرت میں بالکل اکیلے کھڑوں گا. اللہ بولے گا کہ آگے اکیلے, جس طرح میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا تو میں بالکل اکیلے کھڑا ہوں گا, جواب دوں گا. وہاں میں یہ بولوں گا ارے مجھے اکیلے جواب دینے اللہ, میں نے تو اس کو فالو کیا تھا, میں نے تو ویسٹ کو فالو کیا تھا, ان کے تعلیمی نظام سے گزرا تھا, میں نے تو فلاں عالم دین کو فالو کیا تھا, فلاں کو فالو کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیشن کس کو لینا ہے, مجھے خود لینا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلے ایک تو شیان آپ کچھ مجھے بولنا چاہ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہاتھ تو نہیں کھڑا کیا تھا, اپنا ہاتھ فزیکلی آپ نے کھڑا کیا ہوا تھا. آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے شیان؟ ماریا آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ عربی کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی ہے, تو میں عربی لینگویج سکھا سکتی ہوں بچوں کو میں پڑھاتی ہوں, عربی لینگویج سکھاتی ہوں. تو پھر میں سوچی تھی کہ کیوں نہ میں یہاں پر جو ہے نا بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاؤں عربی کے حوالے سے. نہیں بچے نہیں, ہم بڑے بھی سیکھیں گے آپ سے انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ نے یہ بولا. بس ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ ہم کس طرح. اصل میں میرا جو نظریہ ہے, اس لیے کہ میں نیچر سے بڑا متاثر ہوں, جی میرا جی یہ نظریہ جس طرح بچہ زبان سیکھتا ہے نا, ڈائریکٹ زبان سیکھتا ہے. بچہ کوئی گرامر میں پہلے نہیں پڑھتا یا اصول نہیں پڑھتا, ڈائریکٹ بولنا سیکھتا ہے. تو وہ اگر طریقہ اختیار کیا جائے, اس لیے کہ میں نے زندگی میں کورسز بھی کیے ہیں عربک میں, مجھے وہ طریقہ زیادہ پسند آیا جہاں ڈائریکٹ ہم سے جو ہیں ینگ عرب لڑکے آ کے ہم سے گفتگو کرتے تھے. اس نے جی بڑی بالکل جلدی جو ہے وہ ہماری عربک جو ہے زبان ڈیولپ کی تھی. جی تو جی بالکل. میں گرامر کے جزاک تھرو اللہ. سکھاتی ہوں, گرامر کے تو یعنی اسپوکن عربی جو ہوتی ہے نا, بات چیت کیسے کرتے ہیں ہم لوگ, بات چیت کے تھرو ہی میں سکھاتی ہوں, کنورزیشن کے تھرو سکھاتی ہوں. وہ ہم کنورسیشن پہ آتے ہیں ڈائریکٹلی, مکالمہ. اس جی میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کے عربک کے قریب تر رہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے 3 مہینے میں اچھا خاصا ہم عربی سیکھ سکتے ہیں, بول چال جو ہے. جی اور جی وہ اگر ہم تھوڑا سیکھ لیتے ہیں, پھر آہستہ ہم ساتھ ساتھ قرآن کو بھی لے کے چلیں گے. ساتھ ساتھ ہم قرآن کی آیات جو آتی ہیں آپ کے ذہن میں یا دوسروں کے ذہن میں یا میرے ذہن میں, تو ہم وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اور مجھے اللہ سے امید یہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم بہت جلدی سیکھ جائیں گے, جو بہت ضروری ہے. یعنی میرا تو دل بڑا خراب ہوتا ہے جو ہم عربی نہیں جانتے جس طرح ہمیں جاننا چاہیے ہے, اس لیے کہ انسان کبھی بھی مر سکتا ہے, اور پھر ہم جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمیں جواب دینا ہوگا. لیکن ایک چیز آپ لوگ سب سوچئے گا کہ ایک دفعہ جب انسان تہیہ کر لیتا ہے نا کہ میں اللہ, اب میں نے سمجھ لیا, میں آپ کے سیدھے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کروں گا, تو وہیں سے اللہ کا سیدھا راستہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر میں نے یہ ارادہ کر لیا اور میں مر بھی گیا تو میں ان لوگوں میں ہوں گا جو اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جو ہمیں لمحہ ملتا ہے نا ڈیسیشن کا,
وہ یہی لمحہ ہوتا ہے, وہ کل یا پرسوں یا ترسوں نہیں, وہ یہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا پورے خلوص کے ساتھ, احسان کے ساتھ, یا نہیں چلوں گا. یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے. آمنہ آپ کچھ بولا چاہ رہی ہیں؟ سوری آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے بہت. سر میں آپ کو کچھ 3 کتابیں دکھانا چاہتی ہوں. ہاں دکھائیے دکھائیے. فرسٹ آف آل مجھے آپ کو ایک قرآن دکھانا ہے. دوبارہ بولیے. مجھے آپ کو ایک قرآن دکھانا ہے. ہاں دکھائیے. میں پڑھتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کلرفل ہے. اچھا سبحان اللہ. اس کو ایک ایک پیج کھول کے دکھائیے. جیسے یہ پہلا ہے جوس, اور یہ اور دکھائیے. اچھا لیپ ٹاپ سے آپ پڑھتی ہیں قرآن؟ جی میں پڑھتی ہوں ٹیچر سے. لیپ ٹاپ سے پڑھتے ہیں. اچھا سبحان اللہ. نہیں میری آتی ہے ٹیچر. ہم، میں لیپ ٹاپ سے بھی پڑھتی تھی مگر اب میں نے بریک لے لیا. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ دکھائیے ذرا قریب سے دکھائیے گا. اس کو کھول کے نا ایک پیج کھول کے دکھائیے. ہاں اچھا. واٹ از دس سلما؟ یہ عربک کی کتاب ہے. عربی کا قاعدہ ہے یہ, وہ اس کا عربی سیکھنے کا ہے. ماشاء اللہ میں نے بہت کوشش خوب. کی. تو اور یہ آپ کس دوسرے طرح پڑھتی ہیں؟ یہ کس طرح پڑھتی ہیں آپ اس کو؟ مطلب میں نہیں کہ کبھی کبھار میں پڑھ لیتی ہوں, نکالتی ہوں کتاب اور پڑھ لیتی ہوں. اصل میں کیا ہوا اچھا کہ نا میں نا اب جب بھی میں اسکول جاتی تھی میں, تو اب اسکول کا جب کووڈ آیا تو پھر میں آن لائن پڑھی تھی. آن لائن پڑھنے کے لیے میرا مشکل ہو گیا, تو پھر میں نے چھوڑ دی کلاسز. تو میں پڑھ لیتی ہوں. آپ ابھی کدھر ہیں؟ کون سے شہر میں؟ میں مکہ میں. اچھا مکہ میں. سبحان اللہ بہت زبردست. اچھا بہت اچھا. آپ کی کوئی عربی دوست بھی ہیں؟ عربی بچوں سے دوستی ہے آپ کی؟ جی وہ ہاں دوستی تو ہے, اسکول میں دوستی تھی, اور کچھ کی انگلش والی, کچھ انگلش والی تھی, باقی سب اچھا عربی. صحیح ہے. ویسے پتہ ہے اگر دوستوں سے بات کریں نا عربی میں تو بڑی جلدی عربی ڈیولپ ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی بھی زبان اگر آپ اس کے دوست بنا لیں نا. ایک بچی تھی 7 سال کی, اس کی دوستی ہوگی ساؤتھ کورین اسٹوڈنٹ سے. ساؤتھ کورین کے بچے, تو اس کو 3 مہینے کے اندر کورین زبان آ گئی. شی واز اسپیکنگ ان کورین لینگویج. تو اگر آپ کی دوست ہو نا تو وہ بڑی جلدی, بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اگر عربی دوست ہوں ان سے عربی میں آپ کوشش کریں بات کرنے کی, اس کے بجائے کہ عربی آپ سے کوشش کریں انگلش میں بات کرنے کی. اور فاطمہ تو بہت جلدی سیکھ جائیں گی. یہ اپنی دوست بنا لیں, عربی دوست بنا لیں آس پاس کے گھروں میں, اور پھر ہم نے فاطمہ تھوڑے ایک دنوں میں. ہم پارٹس میں بنا دیتے کچھ دوست. اچھا ماشاء اللہ. مریم آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ یس سر, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے بھی عربی کے کچھ ورڈ سیکھے ہوئے. اچھا زبردست بہت خوب. اچھا اللہ کو پتہ ہے کیا بات پسند ہوتی ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی نیت کریں کہ میں یہ کروں گی, اور پھر آپ وہ کرتے رہیں. کوئی بھی اچھا کام یا کوئی بھی عربی سیکھنا یا کوئی بھی چیز سیکھنا, ایون سائنس کو سیکھنا, اس میں اللہ کو دیکھنا, تو یہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا کرتے ہیں پھر دوسرے بھول جاتے ہیں, پھر کچھ اور کرنے لگتے ہیں. تو اس سے جو ہے آپ کی جو چیز ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. میں بچپن سے بڑا ضدی ہوں. میں جس چیز میں پڑھتا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں پوری طریقے سے اس کو کروں. بچپن میں مجھے معلوم ہوا بھی نماز فرض ہے, میں نے بولا نماز فرض ہے لیکن لوگ تو نہیں پڑھتے نماز. تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں نماز تو فرض ہے. تو پھر میں نے بولا بھی نماز پڑھنا چاہیے. تو اس وقت سے میں پھر کوشش کرتا تھا, کبھی پڑھتا کبھی نہیں. پھر الحمدللہ 10 11 12 سال کی عمر میں ہمارے ایک ٹیچر بھی تھے, وہ بھی سمجھاتے تھے. تو پھر میں نے بولا بھی نماز تو اب نہیں چھوڑ دیں. پھر مجھے دیکھ کے دوسرے بھی گھر کے لوگ نماز پڑھنے لگے. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ سب لوگ جو ہیں گھر کے نماز پڑھنے لگے. کہ اچھے جب کام آپ کرتے ہیں نا متواتر, تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ روحی آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟
جی سر، میرا ایک سوال تھا کہ جیسے ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، کبھی بہت کمی محسوس کرتے ہیں. میرا یہ سوال تھا اس کی شعوری کوشش کیسے کریں کہ ہم اس کیفیت سے نکل جائیں. یہ بہت مجھے آج کل نا پریشان کر رہا ہے. نہیں آپ فکر نہ کریں، ایمان آپ کا ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے اگر آپ سیدھے راستے میں ہیں. اللہ سے بس محبت کریں. اللہ سے آپ یہ سوچیں اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں سے بہت درگزر کرنے والا ہے. اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن آزمائشوں میں جب ہم گزرتے ہیں تو ہمارا ایمان فردر ایلیویٹ ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے جو صرف دیے، جو اقبال بھی بات کرتے ہیں کہ وی آر بیسیکلی چیلنج سیکنگ، ہم نئی نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس میں جب لگے رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری جو تھنکنگ ہے، ہماری جو بولیے ایمان ہے، ہمارا جو دین کے لیے صحیح ہے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس کوشش یہ کریں کہ اللہ کے راستے میں لگے رہیں. دوسری کوشش یہ کریں لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں. جو آپ کے گرد لوگ ہیں، آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کے جو نیبر ہیں، ان سے محبت کریں. آپ کا دل ایسا ہمیشہ خوش رہے گا اور وہ بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میرے صحیح ساتھ بڑے بات ہے. سارے بچے لگے ہوئے یونیورسٹی میں، تو الحمدللہ وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میرے لیے بڑے بڑے وہ کام کر دیتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم 2 لوگ ہیں، لیکن ہم بڑی بڑی کانفرنسیں کراتے ہیں. ہم 3 شہروں میں کانفرنس کرا دیتے ہیں. سب ہمارے محبت کرنے والے، چاہنے والے، اقبال کے محبت کرنے والے. سر ان کی پلیز ذمہ اس کا داری حصہ مجھے بھی بنائیے گا. میں بہت جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں ایسے پروگرامز اٹینڈ کروں یا کوئی ویڈیوز ہی دیکھ لیتی ہوں. لیکن آپ کی بھی میں نے جتنی بھی آن لائن ہیں اس میں ضرور میں ان کو جو ہے وہ سنا ہوا ہے. ان کو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اقبال اور ہم، اس پہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. تو اچھا ایک جو ہے نا ہمارا اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی فیس بک پیج میں آپ جائیں گے، اچھا اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی، اس میں ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کی ریکارڈنگ ہم ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اس سر، میں انشاءاللہ. کافی بڑی جزاک اللہ. انٹرسٹنگ ہے. پچھلے دنوں ایک وائرل ہوئی بھی تھی ویڈیو عابد اقبال کھاری صاحب کی، جہاں اچھا وہ بڑے اچھے طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ ہمارا پروگرام تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اقبال. آپ اچھا امیجن کر سکتے ہیں جاوید، اوکے. ہاں آرٹیفیشل زبردست. انٹیلیجنس اینڈ اقبال. لوگ بہت متاثر ہوئے اور اس میں عابد اقبال کھاری صاحب تھے ہمارے اسپیکر، عابد اور اقبال ان کی خیر. بعد میں ویڈیو وائرل ہوئی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ مسلمان کہاں رہ گئے، ان کو کرنا کیا چاہیے اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں مسلمان. تو اقبال کے پرسپیکٹیو سے انہوں نے بتایا تھا. تو ٹھیک ہے مجھے سر. تو یہی سمجھ میں آتا ہے، خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بڑی زندگی گزاری کوڑ کوڑ کے کسی کے خلاف یا لیکن جس دن میں نے سمجھوتا کیا اور میں نے جان کے سمجھوتا کیا، اور الحمدللہ میں آئی فائنڈ مائی سیلف ویری ہیپی. میرے جو ہے سر وہ میں تو اپنے خلاف کڑتی ہوں، دوسروں کے خلاف نہیں کڑتی. مجھے نہیں آپ نہ اندر سوچیے، سے آپ اپنے سے اللہ کی مسئلہ بہت ہے. پیاری مخلوق ہیں. آپ یہ ریئلائز کریں آئی مین یو آر دا بیسٹ آف کریشنز. اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یو میں آر وہ بیسٹ جو آف کرنا کریشن. نہ چاہتی ہوں کوڑیں. جس لیول پہ، اس لیول پہ جا نہیں پاتی، اور مجھے لگتا ہے میری کوششوں میں کمی ہے، تو وہ نہیں اس کی وجہ آپ سے بس وہ بہت کوشش، تنگی اصل ہوتی ہے. میں اللہ تو سعی دیکھے گا نا، اللہ تو ہماری سعی دیکھے گا. تو آپ صحیح کریں گی، وہ اللہ کے سامنے مقبول ہوگی. آپ یہ، میں اصل میں جو زور دیتا ہوں قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کا، کہ قرآن بولتا ہے کہ ہر صحیح ایکسیپٹ کی جائے گی جو اللہ کے راستے میں. ہمیں لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا. نہیں، اللہ قبول کرے گا 100%. آپ جو اللہ کے راستے میں صحیح کریں گی وہ اللہ 100% قبول کرے گا. یہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں، شک میں صرف اس پڑھنے کی صحیح میں ضرورت تو ہی نہیں ہے. کمی لگتی ہے مجھے، اس ٹھیک ہے صحیح نا. میں کمی پھر لگتی آپ ہے، غلطی کوشش میں کرتی کمی ہیں تو لگتی ہے. آپ یہ سوچیں اللہ فوراً سوری بولنے، اللہ سوری غلطی ہو گئی. میں تو بولتا ہوں کہ جب اس طرح ہو جاتا ہے تو میں اوپر دیکھتا ہوں تو اللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تم پرفیکٹ نہیں ہو، تم بھی کمزور ہو. صحیح ہے. تو اللہ تو ہماری صحیح دیکھتے ہیں. اللہ کا دین بہت پیارا ہے.
بہت زبردست دین ہے. اس دین کے سوا آپ کو کہیں بھی پیس نہیں مل سکتی. لوگوں نے دنیا چھوڑ دی, جنگلوں میں آباد ہو گئی ہو. اللہ کا دین اتنا زبردست ہے, دنیا میں ہمیں پوری طریقے سے انوالو کرتا ہے اور اسی دنیا سے ہمیں سکون بھی دلاتا ہے. اللہ رب العالمین. سر مجھے آپ کی بات سے ایک شعر یاد آ بہر گیا کیف علامہ اقبال کا. یہ کچھ باتیں تھی. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو جی تیرے بتائیے. عفو بندہ نواز. میں نے کہا مجھے اس سے آپ کا ایک شعر علامہ اقبال کا یاد آ گیا. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. صحیح کہہ جی رہے ہیں سر. بالکل صحیح, تھینک یو سر. بالکل صحیح ہے. بس وہ اللہ سے ہمیں بڑی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت میں رکھیں. اللہ جو ہے ہماری صحیح کو قبول کرے. اللہ ہمارے دماغ کو کھول دے. ہمارے دماغ میں اقبال ایک چیز کا بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پائے, دوسرے زیادہ تر علماء نہیں سمجھ پائے. وہ بولتے ہیں اقبال کے تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو, کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. تقلید میں آپ جہاں چلے جاتی ہیں نا تو پھر آپ نیچرل سیلف, ہر آدمی, آپ ٹھیک ہے فیملی میں رہتی ہیں, بچے ہیں, میاں ہیں, ماں باپ ہیں, لیکن آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے, اور جس طرح آپ کا تعلق ڈائریکٹ رب العزت سے کسی اور سے نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جزاک اللہ سر. تھینک یو. یہ اس چیز کا احساس کریں کہ ہم ہیں اور اللہ ہے, اور اللہ ایسا شاندار اللہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا, اتنا شاندار ہے کہ وہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پکڑتا. یہ تو ہمیں بیزار کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی تعلیمات کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ ان کو جا کے دیکھیں وہ لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے بڑی کلوزلی. اللہ سے اپنا تعلق رکھیں. لوگ جو بولتے ہیں ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے, ڈائریکٹ جڑا ہوا, آپ کو راستہ بھی ملتا چلا جائے گا. جی بولیے آمنہ, کچھ بول رہی ہیں آپ؟ سر میں آپ کو ایک علامہ اقبال کی ایک شعر سناؤں گی. چلیں سنائیے. ہاں وہ ہمارا رہ گیا تھا, آج تھوڑی دیر تو ہو گئی ہے, آپ سنائیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے سیشن کو. سر اگر ٹائم ہے جی بولیے. تو میں بھی ایک نظم سنا لوں. اچھا چلیں سنائیے, بالکل. پہلے آمنہ سنانے پھر میں سناؤں گی. چلیں ٹھیک ہے, آمنہ آپ سنائیے پہلے. کبھی اے نوجوان مسلم تکبر کیا تم نے, وہ کیا کر دوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا چارہ, تجھے اس قوم نے پالا کیا ہے آغوش کی محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تالے سے لایا. تنبل افریق اللہ دری اسے چھتر جانوں کا گہوارا, اگر چاہوں تو تخشا نیچے میں رکھ دوں, مگر تیری تفریح سے چل نظارہ میرا سی پنچے راسی سے زمین پر آسمان سے ہم کی نہیں دنیا سے
बेचारा मगर वो इल्म की मोती कहते अपनी आबा की जो देखे वो रब मैं तो दिल हो जाए से पारा। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। देखा इकबाल आपसे बोले नौजवानों से, बच्चों से इकबाल का खिताब है, और बोले गौर तो करो तुम क्या चीज हो, क्या चीज थे और हम कहाँ निकल गए। ठीक है ना, अल्लाह मियाँ जो है हमें वापस लाए। जी मरियम, आप कुछ बोलना चाह रही है, आप कुछ सुनाना चाह रही थी। एक पहाड़ और गिलहरी। कोई जी पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठे, जो बेशऊर हो यूं बदतमीज बन बैठे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मेरे आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ और जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुनकर गुलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से निकाल जरा। जो मैं बरी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, मेरी बुराई खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बुरा है तो मुझे आज दिखा मुझको, ये छालियां हैं जरा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी जबरदस्त बात है। अल्लाह ने कोई चीज छोटी बड़ी नहीं बनाई। अच्छा आप देखिए कि कुरान क्या बोलता है कि जब अल्लाह ने जिम्मेदारी दी ना कि भाई मेरा नायब, मेरा खलीफा कौन बनेगा, बोला भाई आसमानों से तुम लोग बनोगे, जमीन को बोला तुम बनोगी, पहाड़ों को बोला तुम बनोगे, तो सब डर गए, बोला नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम कैसे उठाएंगे, ये हम नहीं उठा सकते। और उसको किसने मान लिया, किसने कबूल कर लिया? इंसान ने। इंसान ने बोला मैं उठाऊंगा ये अल्लाह। पहाड़ के मुकाबले में कितने छोटे, आसमान और जमीन के मुकाबले में कितने छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या जबरदस्त बनाया है कि वो छोटा बड़ा असल में, जो आपसे मैं बात करता हूँ ना कि जो एक चूहा है उसकी भी जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हाथी की इंपॉर्टेंट है, या चूंटी की जिंदगी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हाथी की इंपॉर्टेंट है या डायनासोर की थी। ठीक है, तो कोई चीज छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता। और असल में तो जो अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी है और जो अल्लाह ने इस्तात दी है, इंसानों को बता रहे हैं अल्लाह कि तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने तुमको सबसे बड़ा बनाया है। सही, ठीक है, हम ब्रेक करें सेशन को, इंशाल्लाह बहुत लंबा खिंचिया, आप लोग को भी काम होगा। और बहुत मज़ा आया आप लोगों के। आज मैंने अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा को ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं देखा, उनकी मैं इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें थी जो हमें करनी थी। कुरान के लिहाज से मैं मारिया बहन से यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मुझसे डिस्कस भी कर लें और हम एक बनाते हैं। आप भी रूही, आप भी। जी जी बेटे, चीज बनाइए तो वो दिखा रहा है 1 मिनट। अच्छा दिखाइए। अच्छा शयान का है, शयान को भी हमारी बातें नहीं हुई। शयान को मैं देख रहा था, हाथ खड़ा कर रहे थे तो वो मुझे बाद में नजर आया। जी क्या है ये शयान? ये नजर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा आगे पीछे कीजिए, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। 1 मिनट चला। ये नजर नहीं आ रहा बेटा, शयान क्या चीज है ये? आपका पेज जो है ना क्लियर नहीं नजर आ रहा। 1 मिनट चला। अच्छा हाँ भाई शयान,
जी शयान, आप दिखा रहे हैं लेकिन ये क्लियर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूर करिए। नहीं नजर आ रहा। हाँ, नजर ही वो नहीं आ फोकस रहा। नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा ये। नहीं, शायद आपने कैमरा भी पीछे ब्लर रखा हुआ है तो उसकी वजह से। सेंड करेंगे हम आपको बाद में। आप बैकग्राउंड में ब्लर को हटा दीजिए, कैमरे के ब्लर को हटा सकते हैं, बैकग्राउंड में ब्लर हुआ हुआ है आपका, कैमरा वो सिर्फ आपकी शक्लें नजर आ रही हैं क्लियर। हाँ गुड, अब दिखाइए, अब दिखाइए, ये क्या चीज है शयान, क्या है ये? क्रेन माइक है, है? माइक। माइक, ये वो माइक है जिसमें आप अजान देते हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बड़ा नेचुरल बनाया है, ये देख के बनाया आपने, वाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चले, जजाकल्लाह शयान, हम आज ख़त्म करें आज का प्रोग्राम, ठीक है? फिर हम इंशाल्लाह अगली बार चीज़ों को भी शेयर करेंगे, और अगली बार बस हम जो है ना, अब एक सेशन मेरा ख्याल और रखेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर हम आ जाएंगे कुरान अरबिक की तरफ, और वो बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह ताला हम सब के लिए जो है, ठीक है? तो आप लोग शयान, आप और आप लोग ज़रूर, जवेरिया आप भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? मरियम आप भी, और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला भी इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल मुस्तफ़ा अब्दुल्ला भी बोल रहे थे कि उनको आता है, ठीक है? तो जो जितने भी हैं हमारे साथी, हम वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर हम 3-4 महीने बाद जाके एसेस करेंगे कि हमने कुरान कितना समझना सीख लिया, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर, हाफिज। सर बोलिए। सवाल है मेरे, मैं क्या अपनी कोर्स की किताबें भी ला सकती हूँ? हाँ हाँ, आप लाइएगा और ला के दिखाइएगा इंशाल्लाह ताला, हम अरबी करेंगे, 15 मिनट जो है अपने डिस्कशन के रखेंगे, बाकी फिर हम अरबी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह जो है हमारे लिए आसान कर दे अरबी को इंशाल्लाह। सही है, अल्लाह हाफिज। जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू नहीं हुई, खैरियत से हैं आप? जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। अरबी का सिलसिला जो शुरू होने वाला है, अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे कि हम, अल्लाह ने जिस ज़बान में कुरान उतारा है, हम खुद जो है वो उसको समझ सके बगैर किसी तर्जुमे के जो है वो। जी जी, बगैर किसी के डिपेंडेंट हुए, ये बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे तो अल्लाह ने, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और मुझे तो एक है कि जब हम अल्लाह से किसी चीज़ की इस्तदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि अल्लाह रास्ते बंद कर दे, हम कोई नियत करें, अच्छाई इवन बुराई के भी वो रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह हमें समझाता ज़रूर है, लेकिन बोलते हैं ना, आदमी चल के जाता है, अल्लाह भाग के आते हैं। अल्लाह से उम्मीद है। चले, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आप लोग सब का जो है अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अगली बार इंशाल्लाह ताला फिर हम हाजिर होंगे, सही है? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ईसा भी सलाम कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।